السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آب حیات کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسے تقریباً 15 منٹ تک انتظار کرنا پڑا تھا۔ 15 منٹ بعد اس نے چند افراد کے ساتھ سالار کو بات چیت کرتے ریسیپشن پر نمودار ہوتے دیکھا۔ ان لوگوں کو دروازے تک چھوڑ کر وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا واپس جانے لگا۔ ریسیپشنسٹ نے اسے روکا۔ امامہ نے سالار کو اس کی بات سنتے اور پھر ٹھٹکتے دیکھا۔ وہ اپنی ایڑیوں پر گم گیا۔ اسے اتنی دور سے بھی سالار کے چہرے پر حیرت نظر آئی تھی۔ پھر وہ مسکرایا۔ اس نے پلٹ کر ریسیپشنسٹ سے یقیناً اس کا تعارف کرایا تھا۔ پھر وہ رکے بغیر اس کی طرح آیا۔ اگر وہ اس وقت اس سے گھر میں سامنا کر رہی ہوتی تو اس وقت اس سے لپٹ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہوتی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، اس نے خود آتے ہوئے کہا۔ وہ بہت خوشگوار موڈ میں تھا۔ میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے، اس نے بے ربطی سے جواب دیا۔ اس نے سالار سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی آنکھیں پڑھنا جانتا ہے۔ سامنے سگنل پر میری گاڑی خراب ہو گئی اور لفٹر اسے کہیں لے گیا، اور یہاں تمہارا آفس تھا تو یہی آ گئی۔ لیکن شاید نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ تم مصروف ہو۔ بس مجھے گھر بھجوا دو۔ وہ ایک کے بعد ایک مسئلہ بتاتے ہوئے اسے بند بے ڈنگے انداز میں کہا۔ نو پرابلم، سالار نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے تسلی دی۔ سوری میم، آپ مجھے اپنا تعارف کرا دیتی تو میں آپ کو آفس میں بٹھاتی۔ ڈیسک پر بیٹھی لڑکی نے قریب آ کر اس سے معذرت کی۔ اٹس اوکے، کسی کو بھیج کر یہاں قریبی کسی اسٹور سے اس سائز کے جوتے منگوائیں، اس نے لڑکی سے کہا، اور پھر اگلا جملہ امامہ سے کہا۔ امامہ، یہ ٹوٹا ہوا جوتا اتار دو۔ اتار دوں؟ وہ ہچکچائی۔ ہاں، کوئی حرج نہیں ہے، میرے باتھ روم میں وضو کے سلیپرز ہیں، وہ پہن کر پاؤں دھو لینا، تب تک نیا جوتا آ جائے گا۔ اور کس سگنل سے گاڑی لے کر گئے ہیں؟ امامہ نے اسے اندازے سے بتایا۔ اس نے ڈیسک سے آنے والی لڑکی کو گاڑی کا نمبر دیا اور کچھ ہدایات دی۔ وہ تب تک ٹوٹے ہوئے جوتے اتار چکی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے وہ اسے وہاں سے لے آیا۔ اس نے ہاتھ پر اس کی گرفت محسوس کرتے ہوئی امامہ نے سوچا اسے اس وقت اس سہارے کی بے حد ضرورت تھی۔ وہ راستے میں ملنے والے افراد سے ریلیکسڈ انداز میں اس کا تعارف کراتے ہوئے اپنے ساتھ اپنے آفس لے آیا۔ ویسے تم یہاں کیسے آ گئی؟ اس نے آفس کا دروازہ بند کرتے ہوئے امامہ سے پوچھا۔ اسے بہانہ یاد نہیں آیا۔ سالہ نے کچھ لمحے اس کے جواب کا انتظار کیا، پھر بات بدل دی۔ تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ اپنی ٹیبل کی طرف جاتے ہوئے اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھاتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ انٹرکام پر اس کے لیے جوس لانے کا کہہ رہا تھا۔ جب اس کا فون بجنے لگا، اس نے کال ریسیو کی، چند لمحے بات کرتا رہا، پھر اس نے امامہ سے کہا۔ امامہ، تمہارا کریڈٹ کارڈ کہاں ہے؟ وہ اس کے سوال پر چونکی۔ اس کے پاس ایک سپلیمنٹری کارڈ تھا میرے بیگ میں، ذرا چیک کرو۔ اس نے بیگ سے والیٹ نکالا، پھر باری باری بیگ کا ہر حصہ چیک کیا۔ کارڈ وہاں نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس میں نہیں ہے، اس نے اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ سالار سے کہا۔ اس نے جواب دینے کے بجائے فون پر کہا، بالکل، میری بیوی چھوڑ کے آئی تھی وہاں، میں منگا لیتا ہوں، تھینک یو۔ اس نے فون بند کر دیا۔ امامہ کی جان میں جان آئی۔ کہاں ہے کارڈ؟ امامہ نے پوچھا۔ کہاں شاپنگ کی ہے؟ سالار نے اس کی طرف آتے پوچھا۔ اسے ڈپارٹمنٹل اسٹور یاد آیا۔ وہاں چھوڑ دیا تھا میں نے، اسے جیسے یقین نہیں آیا۔ ہاں، اسٹور کے مینیجر نے ہیلپ لائنز کو انفارم کیا ہے، وہ تمہارے سیل پر ٹرائی کرتے رہے لیکن تم نے کال ریسیو نہیں کی۔ اب انہوں نے مجھے کال کیا۔ ایک آدمی ٹرے میں پانی اور جوس کا ایک گلاس لے آیا تھا۔ اسے اس وقت اس کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ سالار دوسرے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس بار انٹرکام دوبارہ بجا، وہ اٹھ گیا۔ گاڑی کا پتہ چل گیا تھا۔ امامہ، گاڑی کے پیپرز کہاں ہیں؟ اس نے ایک بار پھر فون ہولڈ پر رکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ امامہ کو اپنی اگلی حماقت یاد آئی۔
گاڑی کے پیپرز گاڑی میں ہی تھے، وہ پیپرز اور لائسنس گاڑی میں چھوڑ آئی تھی۔ اس برانڈ نیو گاڑی پر اگر کوئی ہاتھ صاف کرتا تو یہ دونوں چیزیں انعام میں ملتی، کیونکہ لفٹر اسے مطلوبہ پارکنگ میں چھوڑ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ جوس ایک دم اس کے حلق میں اٹکنے لگا۔ گاڑی میں، اس نے نظریں ملائے بغیر کہا۔ جواباً اسے ملامت نہیں کی گئی تھی جس کی وہ توقع کر رہی تھی۔ آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہے؟ وہ کسی کو گاڑی لانے کے لیے بھیجنا چاہتا تھا۔ وہ گلاس رکھ کر ایک بار پھر آئی ڈی کارڈ اپنے بیگ میں ڈھونڈنے لگی، وہاں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ دوسرے بیگ میں ہے۔ اس کا دل وہاں سے بھاگ جانے کو چاہا، اس سے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس دفعہ سالار نے اس کے جواب کا انتظار نہیں کیا۔ میرے پیپرز میں دیکھو، میری وائف کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہوگی۔ وہ ڈرائیور کو دے دو اور کار کی چابیاں بھی بھجوا دیتا ہوں۔ اس نے فون پر کہا، تمہیں اگر فریش ہونا ہے تو میرے سلیپرز یہاں پڑے ہیں۔ یہ آفر بروقت کام آئی تھی۔ اسے واقعی اس وقت کوئی ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں وہ اپنا منہ چھپا لیتی۔ باتھ روم کا دروازہ بند کیے وہ اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی گئی۔ سنا ہے تمہاری کوئی گرل فرینڈ آئی ہوئی ہے؟ اس بار باہر رمشا کی آواز سنی۔ وہ سالار کو چھیڑ رہی تھی۔ وہ جواباً ہنسا، ہاں، آج کی تھکا دینے والی میٹنگ کے بعد کسی گرل فرینڈ کا ایک وزٹ تو ڈیزرو کرتا ہوں میں۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے ان کی باتیں سنتی رہی۔ وہ دونوں اب کسی کلائنٹ اور آج کی میٹنگ کو ڈسکس کر رہے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کمرے میں واپس نہ جائے اور اس سین سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلنے پر رمشا خیر مقدمی انداز میں اس کی طرح آئی۔ چلو کسی بہانے صحیح تمہاری بیگم یہاں آئی تو، رمشا نے اس سے ملتے ہوئے کہا۔ سالار جواب دینے کی بجائے صرف مسکرایا۔ چند منٹ وہ باتیں کرتی رہی، پھر اس نے کہا، اب اگلی میٹنگ ہے تو تم آ رہے ہو کیا؟ ہاں میں آتا ہوں، تم سٹارٹ کرو میٹنگ میں 10-15 منٹ میں آتا ہوں، اس نے کہا۔ رمشا امامہ کو خدا حافظ کہتے ہوئے نکل گئی۔ تم چلے جاؤ، گاڑی آئے گی تو میں چلی جاؤں گی، اس نے کمرے میں پڑے جوتے کے ڈبے سے نیا جوتا نکالتے ہوئے سالار سے کہا۔ تم سینڈوچ کھاؤ، تم نے ہی صبح بنا کر دیے تھے۔ آج کلائنٹس کے ساتھ لنچ کیا اور یہ کھا نہ سکا۔ وہ ٹیبل پر پڑے سینڈوچز کا ایک ٹکڑا اٹھا کر کہہ رہا تھا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس وقت حلق سے کچھ اتارنا بہت مشکل تھا۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ لنچ کیا ہے کیا تم نے؟ نہیں، لیکن بھوک نہیں ہے۔ پھر کھاؤ، صرف ایک کھاؤ، وہ اسے بہلا رہا تھا۔ امامہ کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا اور اس وقت کرتے ہیں گپ شپ لگائی، جب پریشان ہوتی تو اسی طرح بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ سینڈوچ کھانے لگی بے تکلفی اور گرمجوشی جو اس نے اس کے سامنے پلیٹ میں رکھا۔ وہ شہر کے اس کا خیال تھا کہ سالار اس کی ان حرکات پر اب تبصرہ کرے گا، لیکن وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ سینڈوچز ختم ہونے کے بعد اس سے امامہ سے چائے کا پوچھا۔ وہ اس کے انکار پر اس نے انٹرکام پر کسی سے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کے لیے کہا۔ سوشل نیٹ ورکنگ کے اپنی گاڑی میں بھجوا رہا ہوں، تمہاری گاڑی جب آئی تھی تو میں بھجوا دیتا ہوں۔ میں خود ڈرائیو کر کے چلی جاتی ہوں، اس نے کہا۔ تمہیں ڈرائیور ڈراپ کر دے گا، تم اپسیٹ ہو اور میں نہیں چاہتا تم ڈرائیو کرو۔ وہ بول نہیں سکی۔ میں خود چلی جاتی ہوں، اس نے بینک ایگزٹ پر سالار سے کہا۔ یار کلائنٹس کو بھی یہاں تک چھوڑنے آتا ہوں، تم تو بیوی ہو میری، وہ مسکرایا تھا۔ ڈرائیور پارکنگ میں کھڑی گاڑی کا دروازہ کے سامنے لایا تھا۔ ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھولنے آیا، مگر اس سے پہلے سالار اس کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول چکا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے اسے رک کر دیکھنے لگی۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے حلق میں ایک بار پھر گرہیں پڑنے لگی۔ اینی تھنگ ایلس میم؟ سالار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، اس نے بالآخر کہا۔ آلویز ایٹ یور ڈسپوزل میم، اس نے اپنا بازو اس کے گرد پھیلاتے ہوئے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سالار نے دروازہ بند کر دیا۔ چلتی ہوئی گاڑی میں امامہ نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر دیکھا۔ وہ ابھی بھی وہی کھڑا تھا۔ وہ یقیناً گاڑی کے مین روڈ پر جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ وہ جس کی ذمہ داری تھی وہ شخص اس کے لیے کھڑا تھا۔ وہ جلال کی ذمہ داری نہیں تھی۔ وہ پھر کیوں یہ توقع کر رہی تھی کہ اس کے لیے اتنی کٹسی دکھاتا؟
اس نے ٹھیک کیا تھا اس کے ساتھ۔ ڈرائیور بیچ کر وہ واقعی اس وقت ڈرائیو کرنے کے قابل نہیں تھی۔ گھر آ کر بھی وہ بے مقصد لاؤنج میں بیٹھی رہی۔ آج کا دن بے حد برا تھا۔ تکلیف دہ یادوں کا سلسلہ تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ سالار نے اس رات کھانے کی ٹیبل پر اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، جواب حسب توقع تھا۔ سالار نے کھانا کھاتے کھاتے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ کوئی پریشانی نہیں، بس اپنی فیملی کو مس کر رہی ہوں، اس نے جھوٹ بولا۔ سالار نے اسے کریدا نہیں، وہ صرف بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ڈنر کے بعد کام کے لیے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ امامہ نے سونے کی کوشش کی لیکن سو نہ سکی۔ کتنا وقت اس نے اندھیرے میں بستر پر چت لیٹے چھت کو گھورتے ہوئے گزارا، اس کو پتہ ہی نہ چلا۔ سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا جب اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ سالار سونے کے لیے حتی الامکان آہستگی سے دروازہ کھولا تھا، پھر وہ دروازہ بند کر کے لائٹ آن کیے بغیر اسی طرح احتیاط سے دبے پاؤں واش روم کی طرح گیا۔ امامہ نے آنکھیں بند کر لی۔ نیند اب بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے سونے کے لیے آ کر لیٹا تھا۔ اس نے امامہ کی طرح کروٹ لی۔ پھر اس نے امامہ نے اس کی آواز سنی۔ تم جاگ رہی ہو؟ تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ وہ کچھ جھنجھلائی۔ پتہ نہیں کیسے، بس پتہ چل ہی جاتا ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ اسے بتا دے اپنی اور جلال کے ملاقات کے بارے میں، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ کچھ نہیں، بس میں ڈپریسڈ تھی، اسی لیے تو کہا باہر چلتے ہیں، سالار نے کہا۔ میں ٹھیک ہوں اب، امامہ نے ایک دم کسی ننھے بچے کی طرح اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے سر کو چومتے ہوئے ذرا تھپکنے لگا۔ امامہ کا دل بھر آیا۔ اگر اس کی زندگی میں جلال انصر کا کوئی باپ نہ آیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ اس شخص کے ساتھ بہت خوش رہ سکتی تھی۔ جلال کے ساتھ اس کی ہونے والی ملاقات اتفاقی تھی، ایک ایسا اتفاق جسے وہ دوبارہ نہیں چاہتی تھی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ اتفاقی ملاقات اس کے لیے کتنے خطرناک اثرات لے کر آنے والی تھی۔ مہینوں یا سالوں میں نہیں، بلکہ دنوں میں۔ 2 دنوں بعد ایک ڈنر میں وہ دونوں مدعو تھے۔ وہ اس وقت سالار کے ساتھ کھڑی چند لوگوں سے مل رہی تھی جب اس نے ہیلو کی ایک شناسائی آواز سنی۔ امامہ نے گردن موڑ کر دیکھا اور پھر وہ ہل نہ سکی۔ وہ فاروق تھا جو بے حد گرم جوشی کے ساتھ سالار سے مل رہا تھا۔ میری بیوی، سالار اب اس کا تعارف کروا رہا تھا۔ تعارف کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے ہی ان سے مل چکا ہوں۔ سالار نے کچھ حیران سا ہو کر فاروق کو دیکھا۔ آپ مل چکے ہیں امامہ سے؟ بالکل، ابھی پرسوں ہی تو ملے ہیں۔ ڈاکٹر جلال انصر کے ساتھ لنچ کر رہی تھی۔ دراصل جلال ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ان کی پرانی کلاس فیلو ہیں۔ جب انہوں نے اس کو آپ کا وزٹنگ کارڈ دیا تب مجھے پتہ چلا کہ یہ آپ کی وائف ہیں۔ فاروق بڑے خوشگوار انداز میں کہہ رہا تھا۔ میں نے اور میری مسز نے تو کھانے پہ انوائٹ کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ آج کل مصروف ہیں۔ فاروق نے نہ امامہ کی فق ہوتی رنگت کو دیکھا، نہ سالار کے بے تاثر چہرے کو۔ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا سالار کو اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے کان جیسے سن ہو رہے تھے۔ وہ جلال انصر سے مل رہی تھی، لیکن کب سے؟ فاروق کی بات سنتے ہوئے امامہ نے اسے خشک ہوتے گلے کے ساتھ دیکھا۔ اس نے بے تاثر چہرے کو دیکھ کر غلط اندازہ لگایا تھا۔ میں اسے سب کچھ بتا دوں گی، وہ میری بات سمجھ لے گا۔ اس کے بے تاثر چہرے نے امامہ کو عجب خوش فہمی میں مبتلا کر دیا۔ آپ ظہیر صاحب سے ملے ہیں؟ اس نے ایک دم سالار کو فاروق کی بات کاٹتے دیکھا۔ آئے ہوئے ہیں کیا؟ ہاں، ابھی ہم لوگ آپ ہی کی بات کر رہے تھے۔ آئیے میں آپ کو ملوا دیتا ہوں۔ سالار فاروق کو لیے ایک طرف چلا گیا۔ وہ دوبارہ پلٹ کر اس کی طرف نہیں آیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ وہ کسی پارٹی میں تھا۔ وہ کچھ پریشان ہو گئی، لیکن اسے بھی اتنا یقین تھا کہ سالار اس چیز کو بڑا ایشو نہیں بنائے گا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی اس کی خاموشی ویسے ہی تھی۔ گاڑی کے مین روڈ پر آنے کے چند منٹوں بعد امامہ نے اس کی طویل خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ ول یو پلیز شٹ اپ؟
وہ فریز ہو گئی تھی۔ میں اس وقت گاڑی ڈرائیو کرنا چاہتا ہوں، تمہاری بکواس نہیں سننا چاہتا۔ وہ اس پر چلایا نہیں تھا، لیکن جو کچھ اس کی نظروں میں اور اس کے ٹھنڈے لہجے میں تھا وہ امامہ کو مارنے کے لیے کافی تھا۔ وہ اسے دوبارہ مخاطب کرنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اتنے مہینوں میں اس نے اسے اندھا دھند ڈرائیو کرتے ہوئے پہلی بار دیکھا تھا۔ اپارٹمنٹ میں داخل ہونے کے بعد وہ اپنی جیکٹ لاؤنج میں صوفے پر تے ہوئے سیدھا کچن میں گیا۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کچن میں جائے یا اس کے بیڈ روم میں آنے کا انتظار کرے۔ اپنی چادر اتارتے ہوئے وہ کچھ دیر اپارٹمنٹ کے بیرونی دروازے کے پاس ہی کھڑی رہی۔ اس کا ذہن اب معاف ہونے لگا تھا۔ وہ اتنے عرصے کے بعد ایک دوست اور ایک عاشق کے ساتھ رہ رہی تھی، لیکن آج پہلی بار ایک شوہر کا سامنا کر رہی تھی۔ کوریڈور میں کھڑے کھڑے اس نے سینڈلز اتارے، تب ہی اس نے سالار کو کچن ایریا سے پانی کا گلاس لے جاتے اور پھر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھتے دیکھا۔ اب اس کی پشت امامہ کی طرف تھی۔ پانی کا گلاس خالی کر کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ اب اپنی ٹائی اتار رہا تھا۔ وہ اب اپنے گلے سے ٹائی اتار رہا تھا۔ وہ چند لمحے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، پھر آگے بڑھ آئی اور کرسی کھینچ کر بیٹھی ہی تھی وہ کرسی دھکیلتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ سالار، میری بات سنو۔ ابھی کچھ اور رہ گیا ہے جو تم نے مجھے بتانا ہے۔ اس نے سالار کی آنکھوں میں پہلے کبھی تحقیر نہیں دیکھی تھی، لیکن آج دیکھ رہی تھی۔ مجھے وضاحت کا موقع تو دو۔ وضاحت؟ کس چیز کی وضاحت؟ تم مجھے یہ بتانا چاہتی ہو کہ تم اپنے ایکس بوائے فرینڈ کے لیے اپنے شوہر کو دھوکہ دینا کیوں ضروری سمجھا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا تم مجھے یہ بتاؤ گی کہ تمہارے ایکس بوائے فرینڈ کی وہ کون سی خوبی ہے جو تمہیں اپنے شوہر میں نظر نہیں آئی؟ وہ اپنے لہجے سے اسے کاٹ رہا تھا۔ اس سے بہتر ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کب سے اس سے مل رہی ہو؟ میں اتفاقاً اس سے ایک بار ملی۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کچھ کہنا چاہا۔ سالار نے پوری قوت سے ڈائننگ ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ اسٹاپ بی فولنگ می وومن، وہ پوری قوت سے چلایا۔ امامہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تم سمجھتی ہو کہ میں اب تم پر اعتبار کروں گا؟ تم نے میری نظروں میں اپنی عزت ختم کر دی ہے آج۔ یو آر نتھنگ بٹ اے بلڈی چیٹر۔ وہ کہتے ہوئے وہاں رکا نہیں تھا۔ بیڈ روم میں جانے کے بعد وہ اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینج کر جسے اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اس کے الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنی سالار نے بنا لی تھی، لیکن اتنی چھوٹی بھی نہ تھی جتنا امامہ سمجھ رہی تھی۔ وہ اس کے اور جلال کے ماضی کے تعلق سے اگر واقف نہ ہوتا تو کبھی بھی کسی کلاس فیلو کے ساتھ کھانا کھانے پر اتنا ہنگامہ کھڑا نہ کرتا۔ وہ اٹھ کر بیڈ روم میں آ گئی۔ سونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ساری رات جاگتی رہی۔ سالار بیڈ روم میں نہیں آیا۔ اسے یقین تھا کہ صبح تک اس کا غصہ ختم نہیں تو کم ضرور ہو جائے گا، اور وہ اس سے دوبارہ بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ فجر کے وقت کمرے میں آیا۔ اس پر ایک نظر ڈالے بغیر وہ کپڑے تبدیل کر کے نماز کے لیے چلا گیا۔ اس کی واپسی معمول کے مطابق جم اور جاگنگ کے بعد آفس جانے سے کچھ دیر پہلے ہوئی تھی۔ اس نے امامہ کو تب بھی مخاطب نہیں کیا۔ امامہ کے نکالے ہوئے کپڑوں کے بجائے وہ اس کے اپنے نکالے ہوئے کپڑے لے کر واش روم میں گیا۔ وہ کچھ دل برداشتہ ہو کر کچن میں ناشتہ بنانے لگی۔ سالار تیار ہو کر لاؤنج آیا، لیکن ناشتے کی ٹیبل پر جانے کے بجائے اسٹڈی روم چلا گیا۔ اس سے پتہ تھا وہ اپنا لیپ ٹاپ لینے گیا ہوگا، لیکن ایسا وہ ناشتہ کرنے کے بعد کرتا تھا۔ آج پہلے لینے کا مطلب تھا کہ سالار، ناشتہ لگا دیا ہے میں نے، امامہ نے اس سے کہا۔ اس کے لیے تم جلال کو بلا لو۔ اس نے بات نہیں کہی تھی، اس سے کوڑا مارا تھا۔ وہ سفید پڑ گئی۔ وہ ایک لمحہ رکے بنا اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ کتنی دیر وہاں کھڑی رہی۔ اس کے الفاظ کسی خاردار تار کی طرح اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھے۔ وہ سارا دن کچھ نہ کھا سکی۔ اس نے 2 بار سالار کو کال کی، لیکن اس نے ریسیو نہیں کی۔ اس نے ٹیکسٹ میسج کے ذریعے سے معافی مانگی، اس نے ٹیکسٹ کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ روزانہ 7 یا 8 بجے کے قریب گھر آتا تھا۔
اگر اسے کبھی دیر سے آنا ہوتا تو وہ مطلع کر دیتا تھا، لیکن اس دن اور رات کو تقریباً 10 بجے آیا تھا۔ آج بہت دیر ہو گئی، امامہ نے دروازہ کھولنے پر پوچھا۔ سالار نے جواب نہیں دیا، وہ کھڑی صرف اسے دیکھتی رہ گئی۔ لاؤنج میں ریموٹ سے ٹی وی آن کرتے ہوئے وہ بیڈ روم میں چلا گیا۔ یہ جیسے اشارہ تھا کہ وہ دوبارہ ٹی وی دیکھنے کے لیے وہاں آئے گا۔ امامہ کو یقین تھا کہ وہ کھانا نہیں کھائے گا، لیکن پھر بھی بوجھل دل سے وہ کھانا لگانے لگی۔ وہ 10-15 منٹ بعد کپڑے تبدیل کر کے لاؤنج میں آ گیا تھا۔ فریج سے انرجی ڈرنک نکال کر وہ صوفے پر بیٹھ کر چینل سرفنگ کرنے لگا۔ کھانا تیار ہے، امامہ نے انفارم کیا۔ وہ ٹی وی دیکھتا رہا۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ وہ آگے بڑھی۔ اس نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں موجود ہر چیز میری ہے، اور کھانا نہ کھانا میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں بے رخی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میں نے تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں کھایا۔ اسٹاپ دس بلشٹ۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ میں تمہارے ہاتھوں بیوقوف ضرور بن گیا ہوں، لیکن بیوقوف ہوں نہیں۔ سالار، تم جو سمجھ رہے ہو ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بالکل، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ میں جو تمہیں سمجھا تھا وہ غلط تھا۔ امامہ کے حلق میں پھر گرہیں پڑنے لگی۔ تم میری بات کیوں نہیں سن لیتے؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ امامہ، آج میرے سامنے رونا مت۔ تم مجھے استعمال کر رہی ہو، ایکسپلوئٹ کر رہی ہو۔ کرو، لیکن ایموشنلی بلیک میل مت کرو۔ وہ اس کے آنسو دیکھ کر بری طرح متشعل ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تم بات نہیں سننا چاہتے مت سنو، لیکن معاف کر دو، مجھے میری غلطی ہے، مجھے اس سے نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اس نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس طرح ملنے کے بجائے تمہیں اس سے شادی کرنی چاہیے تھی۔ اس نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ سالار، وہ شادی شدہ ہے۔ وہ بات مکمل نہ کر سکی، اس کے آنسو بہنے لگے، اور اس کے بعد ادھورا چھوڑنے پر وہ سلکھا تھا۔ بہت دکھ ہے تمہیں اس کی شادی شدہ ہونے کا، تو کہو کہ اس سے تم سے دوسری شادی کر لے یا بیوی کو طلاق دے، لیکن اسے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو ویسے ہی اسے دستیاب ہو۔ وہ سانس نہ لے سکی۔ کم از کم اس کی زبان سے یہ سننے کی توقع نہیں تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ تم جو مطلب نکالنا چاہو نکال سکتی ہو، اس نے کہا۔ میرے کیریکٹر پہ بات کر رہے ہو تم؟ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ کیریکٹر ہے تمہارا؟ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ کیریکٹر تھا تو شادی کی تھی تم نے۔ اس نے اپنی بھرائی ہوئی آواز خود ہی جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی۔ شادی نہیں، غلطی کی تھی۔ اینڈ آئی ریگریٹ اٹ۔ اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آیا تھا۔ اس نے اپنے حلق میں پھنسا آنسوؤں کا گولا نگلتے ہوئے کہا۔ میری فیملی ہوتی نا تو تم سے اس طرح کی ایک بات نہ سنتی، لیکن اب اور کچھ مت کہنا، ورنہ میں تمہارا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ سالار نے جواب میں ٹیبل پر پڑا اپنا سیل اٹھایا۔ اس نے فرقان کو کال کی۔ تمہارا ڈرائیور سو تو نہیں گیا؟ نہیں، دوسری طرف سے فرقان نے کہا۔ تمہیں ضرورت ہے؟ ہاں، اچھا ہوں۔ سالار نے سیل فون بند کر دیا۔ ڈرائیور تمہیں چھوڑ آتا ہے، تم پیکنگ کر کے جا سکتی ہو، لیکن مجھے کبھی گھر چھوڑنے کی دھمکی مت دینا۔ جو کچھ تم میرے گھر میں رہ کر رہی ہو، بہتر ہے یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ اٹھ کر بیڈ روم چلا گیا۔ وہ بت کی طرح وہی بیٹھی رہی۔ اس نے اسے دھکا دے کر نہیں نکالا تھا، لیکن وہ یہی سمجھی۔ چند لمحے بعد وہ اٹھ کر اپارٹمنٹ سے باہر آئی۔ لفٹ میں اپنے دوپٹے سے بھیگی آنکھوں کو چہرے سے رگڑ کر خشک کیا۔ وہ ڈرائیور کے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی۔ مجھے سیدہ اماں کی طرف چھوڑ دو، اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سیدہ اماں نے نیند سے اٹھ کر دروازہ کھولا اور امامہ کو دیکھ کر بری طرح پریشان ہوئی، مگر اس سے زیادہ پریشان وہ اس سے اندر آ کر بلک بلک کر روتے دیکھ کر ہوئی تھی۔ سالار نے گھر سے نکال دیا۔ وہ سن کر حواس باختہ ہو گئی تھی۔ کیا وجہ تھی؟ سیدہ اماں کو تو کیا کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ بھائی جان کو فون ملا کر دو، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ ایسے کیسے گھر سے نکال سکتا ہے وہ؟ سیدہ اماں کو غصہ آنے لگا۔ امامہ نے اس کے اصرار کے باوجود آدھی رات کو ڈاکٹر سبدیلی کو فون نہیں کیا۔ یہ مصیبت اس کی تھی، وہ اس کے لیے لوگوں کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔
وہ خود پچھلی رات نہیں سوئی تھی اور اب اس طرح روتے روتے اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نیند مشکل سے آئی تھی لیکن آئی ہی گئی۔ دوبارہ اس کی آنکھ دوپہر میں کھلی اور آنکھ کھلنے پر اسے یہ سب ایک بھیانک خواب کی طرح لگا تھا۔ سالار نے کوئی فون تو نہیں کیا؟ اس نے سیدہ اماں کے کمرے میں آنے پر پوچھا۔ نہیں، تم نہا لو، میں کھانا لگانے لگی ہوں، پھر بھائی صاحب کی طرف چلتے ہیں، سیدہ اماں کہہ کر نکل گئی۔ پتہ نہیں اسے کیوں امید تھی کہ وہ پچھتا رہا ہوگا۔ شاید اس کے چلے جانے کے بعد اسے احساس ہو گیا ہوگا کہ اس نے زیادتی کی۔ 12 گھنٹے غصہ ختم ہونے کے لیے کافی تھے۔ اگر یہ سب کچھ اس نے غصے میں کیا تھا تو اس نے بوجھل دل کے ساتھ شاور لیا، پھر سیدہ اماں کے گھر پر پڑے ہوئے اپنے کپڑوں میں سے ایک جوڑا نکال کر پہن لیا۔ اسے بہت بھوک لگی تھی لیکن 2 لقمے لیتے ہی اس کی بھوک مر گئی۔ سیدہ اماں نے زبردستی سے کھانا کھلایا۔ وہ کھانا کھانے کے فوراً بعد ڈاکٹر صاحب کی طرف جانا چاہتی تھی لیکن ماما ڈاکٹر صاحب کو ان کے آفس فون پر اس طرح گفتگو سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن سیدہ اماں اس پر تیار نہیں تھی۔ وہ اسے زبردستی ڈاکٹر صاحب کے گھر لے آئی۔ کلثوم آنٹی سب کچھ سن کر سیدہ اماں کی طرف حواس باختہ ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آفس سے نہیں آئے تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آگے سنتے رہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔